اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو صاحب جلال و کمال ہے، اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثقلین رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ اسد عباس غفاری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ہمارا آپ سے آج پہلا یہ سوال ہے کہ یوم القدس کیا ہے اور یوم القدس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد قد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ آپ کا پہلا سوال کہ یوم القدس کیا ہے اور یوم القدس کی کیا اہمیت ہے۔ یوم القدس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ، یعنی جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اس جمعۃ الوداع میں قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور اس لیے اس دن کو یوم القدس کہا جاتا ہے۔ اب یوم القدس اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کے جو مسلمانوں کے نزدیک ایک انتہائی اہم مقام ہے، کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، کہ جہاں کتنے انبیاء آئے اور کتنے انبیاء وہاں مدفون ہیں، تو بہت اہمیت کا مقام ہے۔ اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے، خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر اسرائیل نے جب قبضہ کیا اور مظلوم فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا اور مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی اور ان کو وہاں نماز اور عبادات انجام دینے سے روکا اور وہاں نمازیوں پر فائرنگ کی، تشدد کیا اور ظلم کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا، تو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا جو دن ہوتا ہے اس دن کو یوم القدس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ابتدا سے اگر تاریخ دیکھیں تو اس کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ عظیم اول، یعنی پہلی جنگ عظیم جو ہے، اس کے بعد 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کا جو وزیر خارجہ ہے آرتھر جیمز بلفور اس کا نام تھا، اس نے یہودیوں کے ایک رہنما کو خط لکھا۔ اب یہ ساری جو گفتگو تھی یہ اس وقت پوشیدہ تھی اور خفیہ تھی، بعد میں اشکار ہوئی۔ تو اس نے یہ خط لکھا، اور یہ جو میں ابھی جس کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ اگر گوگل پر جائیں گے تو اعلان بلفور کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے اردو میں بھی، تو اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس نے ایک خط لکھا یہودی رہنما کو جس کا نام روتشیلڈ تھا، اس کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے از حد خوشی ہو رہی ہے کہ شاہ برطانیہ کی حکومت، اس سے پہلے جو جملہ تھا اگر میں وہ بھی بیان کر دوں تو پھر اس کی حساسیت جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ محترم روتشیلڈ، شاہ برطانیہ کی طرف سے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے از حد خوشی ہو رہی ہے کہ شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حامی ہے، ایک یہودی حکومت کے قیام کی حامی ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی تمام صلاحیات کو بروئے کار لائیں گے۔ ہمارے یہ اس وقت خفیہ بات تھی، ساری بعد میں اشکار ہوئی۔ تو انہوں نے، برطانیہ نے اور اس آرتھر جیمز بلفور نے یہودیوں کو یقین دلوایا کہ ہم تمہیں فلسطین میں جگہ دے سکتے ہیں اور ہم تمہیں فلسطین میں ایک تمہاری خود مختار حکومت قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ ان کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس معاہدے کے بعد پھر یہ خفیہ معاہدہ تھا، میں نے جیسے عرض کیا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، یہودیوں کو وہاں لا کر کے بسایا جانے لگا۔ اور جب یہ
آشکار ہوا اور واضح ہوا کہ یہاں برطانیہ کی حکومت کیا سیاست کرنا چاہتی ہے، تو دو شخصیات، اب یہ دور ایسا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں پاکستان کے لیے بانیان پاکستان جدوجہد کر رہے تھے، علامہ اقبال، حکیم امت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، کہ جو پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جیسے ان کو معلوم ہوا کہ یہاں فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اپنی بصیرت سے یہ پہچان گئے تھے کہ جب یہ حکومت قائم کی جائے گی تو یہ حکومت کوئی منصفانہ حکومت نہیں ہوگی، یہ ظلم و بربریت پر قائم ہوئی ہوگی یہ حکومت، اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گی۔ تو انہوں نے اس کے خلاف پاکستان کے مسلمانوں کی جو برصغیر پاک و ہند تھے، ان کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاں وہ جنگ لڑ رہے تھے، وہیں انہوں نے فلسطین کے مظلومین جو تھے ان کے لیے بھی انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اور اس کے اوپر علامہ، آپ جائیں جا کر سرچ کریں کہ علامہ اقبال نے جو جملے وہاں فرمائے ہیں، مجلس قانون ساز جو تھی 1933 میں، اپنے خطاب میں علامہ اقبال نے کہا تھا، میں خلاصہ صرف ایک جملے کی حد تک بیان کروں گا اس لیے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں بیانی وہ لفظ جو ہے وہاں ملتے ہیں، میں وہ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دوسرے ہم مذہب مسلمانوں سے ہمدردی کے جذبات و احساسات درپیش ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت فلسطین اور وزیرستان میں جو پالیسی اختیار کر رہی ہے وہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ فلسطین میں جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، برطانیہ کی حکومت کو یہ پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پالیسی سراسر ظلم ہے اور ناانصافی ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ 1937 میں، یعنی اپنی وفات سے ایک سال قبل، علامہ اقبال نے وہ برطانیہ کی حکومت کے ایک رہنما تھے، ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں بدستور علیل ہوں، بیمار تھے اس وقت، ایک سال بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے خط میں فلسطین کے جو مسلمان تھے ان کی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر دوسری جانب محترم قائد اعظم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت سخت رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا، اور ان کے جملے جو ہیں 1937 کے 15 اکتوبر 1937 کے سالانہ اجلاس میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے برطانوی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور کہتے ہیں انہوں نے طویل جو تھا اس میں سے صرف 2 جملے میں یہاں بیان کروں گا، اور فرماتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا تمام مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا ہے، مسئلہ فلسطین کا تمام مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا ہے، اور اپنے خطاب کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت برطانیہ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے مسئلہ فلسطین کا تدبر، جرأت، دلیری اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کیا تو یہ برطانیہ کی تاریخ میں ایک تازہ انقلاب کا دروازہ کھول دے گا، اور مسلمانان ہند عربوں کے اس منصفانہ اور جرأت مند جہاد میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے، یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اور اب یہ بھی محسوس کریں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں پاکستان کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، اور پاکستان کو جو ہے آزاد کروانے کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں، اور اسی دوران جس طرح مسلمانوں کی آزادی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو ہیں وہ سرگرم عمل رہے اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے، وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کو نہیں بھولا، فلسطین کے مظلومین کی مدد و نصرت کے لیے بھی وہ ہر دم تیار رہے۔ اور 1933 سے 1946 تک یہ جو مختصر عرصہ ہے، اس مختصر عرصے میں آپ محسوس کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 18 قراردادیں فلسطین کی حمایت میں منظور کی، 18 قراردادیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت حساسیت سے اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے، اپنی بصیرت سے اس مسئلے کے اوپر ان کی نظر تھی، اور کتنا دکھ اور درد تھا مسلمان فلسطین کا، فلسطین کے مسلمانوں کا قائد اعظم محمد علی جناح کے قلب مبارک میں، ان کے دل میں، اور علامہ اقبال جو تھے ان کے دل میں، اور لہذا انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اور ایک آپ محسوس ہونا ہے کہ 1940 جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے کہ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں ہوئی تھی،
اس اہم تاریخ میں بھی کہ جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اس اہم تاریخ میں بھی فلسطین کی حمایت میں بھی قرارداد منظور کی گئی تھی. یعنی ایسے موقع پر بھی فلسطین کے مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، ان کو بھلایا نہیں گیا. تو جب 1948 میں اسرائیل کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور پھر فلسطین کے جو تھے مسلمان ان کے اوپر پھر ظلم و تشدد جو ہے وہ پھر کھلے عام شروع ہو گیا، علی اعلان جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کہا تھا، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے کہ جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور الحمدللہ ہم اس اعتبار سے تو فخر کر سکتے ہیں کہ دور چاہے جیسے بھی آئے، لیکن پاکستان کے مسلم امت جو ہے، پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور پاکستان کی حکومتوں پر انہوں نے دباؤ برقرار رکھا اور ڈالے رکھا کہ وہ کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ مسئلہ فلسطین تھا. تو اب مسلمانوں کی حمایت کے لیے، تو فلسطین کے مظلومین کی حمایت کے لیے دنیا عالم اسلام میں جہاں جہاں اپنے اپنے مقامات پر سب صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے، اور کوئی کسی تاریخ میں کر رہا تھا، کوئی کسی تاریخ میں کر رہا تھا. تو یہاں ایک عظیم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی، انہوں نے ایک ایسا منشور دیا، انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آپ محسوس فرمائیں کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت پورے عالم اسلام میں، دنیا کی بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی انہوں نے ایک ایسا منشور دیا کہ ایک ہی وقت میں احتجاج ہوتا ہے. اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ تجویز دی اور یہ پیغام دیا کہ جمعۃ الوداع کہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے، تمام مسلمان اس جمعے کو باہر نکلیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور فلسطین کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. اور الحمدللہ ان کی آواز پر تمام عالم اسلام بلا تفریق مسلک کے اور بلا تفریق مکتب کے تمام مسلمان، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، شیعہ تو ہیں ہی، تمام مسلک کے جو مسلمان ہیں وہ نکلتے ہیں اور فلسطین کے مظلومین کی مدد کے لیے اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کرتے ہیں. تو یہ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا، اور یہ یوم القدس جو ہے یہ امت مسلمہ کے اندر ایک نئی بیداری جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے اور ان کو بیدار رکھتا ہے، ان کو غفلت میں نہیں پڑنے دیتا. آپ دیکھ لیں کہ اتنا سخت جتنے حالات ہیں کہ ان حالات میں بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ظلم ہیں، کتنے مظالم کیے جا رہے ہیں کہ باپ کے سامنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کے سامنے ماں باپ کو شہید کیا جا رہا ہے. پیدا ہوتے بچے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان کی خبریں جو ہیں وہ لیک نہیں ہونے دیتے، ان کی خبریں میڈیا پر عام طور پر نہیں چلنے دیتے، ان کی اندر کیا ہو رہا ہے صرف اجمالی طور پر ہمیں چند باتیں جو ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ خبریں بھی نہیں نکلنے دیتے باہر کہ کیا وہاں کی صورتحال ہے. تو اس کے باوجود بھی امت مسلمہ الحمدللہ اتنی بیدار ہے کہ یوم القدس میں نکلتی ہے اور اپنے مظلوم فلسطینیوں سے غافل نہیں ہے. باقی مزید یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ ایک دن ہی نہیں بلکہ پورا سال، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں فلسطین کے مظلومین کی مدد و نصرت کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. اور ان کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا اس کے لیے ممکن ہے اور ضروری ہے کہ وہ صدائے احتجاج بلند کرے اور فلسطین کے مظلومین کی مدد و نصرت جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے کرے. اس لیے کہ مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونا، آخری وقت میں امام نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، در حقیقت وہ وصیت ہمارے لیے تھی کہ کونا للظالم خصما. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مکتب والوں فلاں مکتب کے دشمن ہو جانا، مسلمان فلاں کے دشمن ہے، یہ نہیں، بلکہ جو ظالم ہے
تم ظالم کے دشمن بن کر رہو. وللمظلوم ہونا، جو بھی مظلوم ہے، اگرچہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی مظلوم ہے تو ان مظلومین کے حامی و مددگار بن کے رہو. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ مسلمان کے حامی و مددگار اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی و مددگار بن کر رہو. یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ احتجاج بھی اسی بنا پر کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ظالم سے نہیں ہے، مظلوم سے ہے. ہم ظالم کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بس اوقات پھر اس معاملے میں بڑے شکوک و شبہات بھی جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. اور کہا جاتا ہے بھی ہم یہاں ہیں، ہم یہاں صدائے احتجاج بلند کریں گے تو وہاں کیا ہوگا. آپ جا کر کے سرچ کیجئے، آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو یوم القدس کا احتجاج ہے اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. ہم نہیں ان کو محسوس کر ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو اس احتجاج کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر کے ایک اثر جو ہے وہ، یہ تو میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ تو ظاہری اثر ہے. ایک باطنی اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. اور ظالم سے اظہار برات کرنا ضروری ہے، ظالم سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ضروری ہے. اور مظلوم سے اب یہاں دیکھیں مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مظلوم کے ہمدرد بن کے رہو، بلکہ تم مظلوم کے مددگار بن کے رہو. یہ اس جملے کو ذرا سمجھیے گا، محسوس کیجیے گا. ہمدرد بن کے رہو گا نا، مددگار، یعنی جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہو تم اس کی مدد کرنا، اور تمہارا فریضہ ہے کہ اس کی مظلوم کی مدد کرو. اب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مشہور واقعہ ہے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ اس کو طول دوں، صرف اشارہ کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور کتنی آگ تھی اور کس قدر کے منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. منجنیق آپ محسوس کریں کہ کیسا ایک آلہ ہوتا تھا اس دور میں، اور کتنی دور سے اتنی، اور اس عالم میں ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیے ہوئے جا رہا ہے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ تیرے بجھانے سے آگ بجھے گی؟ اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آگ بجھانے سے بجھے یا نہ بجھے، کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے نگانا کہ میں اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ، یا وہ پرندہ جو بھی تھا اگر وہ کہتا ہے میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میرا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے. ماشاءاللہ، محسوس کر رہے ہیں آپ اس مقام کو. تو ہمارے یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دیں، اس کے اثرات کیا ہیں وہ خدا پر چھوڑ دیں. حضرت اب ایک اور واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ گیا، وہ واقعہ پورا نہیں دہراؤں گا، صرف اشارہ کروں گا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ بے موسم پھل آ گیا، درخت کھجور کے درخت کے اوپر بے موسم پھل آ گیا، اور کیسا موسم تھا، سخت گرمی کا پھل سخت سردی کے موسم میں آ گیا. اور جب آ گیا تو اس کے بعد پروردگار نے فرماتا ہے مریم سے کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ وَتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس کو ہلاؤ، پھل گریں گے اٹھا کے کھا لینا. تو جس نے، آپ مجھے بتائیں، جس نے پھل جو ہیں وہ اس موسم میں پیدا کر دیے تو گرا نہیں سکتا تھا. اب یہاں سے کئی نکات نکلتے ہیں اور کئی لطیف جو ہیں وہ میسیجز ہیں اس میں، صرف میں اپنے موضوع کے حساب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کہا کہ تساقط علیہ کے رطبًا جنیّا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایک اچھا خاصا بندہ بھی اس کو ہلائے تو نہیں ہلتا. اور جناب مریم کمزوری کی حالت میں ہے اور پروردگار نے فرمایا اس کو ہلاؤ، کیا ہلا پائیں گی؟ تو اس درخت کا ہلنا شرط نہیں ہے، آپ کا ہلانا شرط ہے. آپ ہلاؤ، وہ ہلے یا نہ ہلے، کھجوریں گریں گی. یعنی آپ ہلاؤ، آپ کی ذمہ داری اس کو ہلانا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دو. آپ کہو کہ مجھ سے ہلے گا نہیں، یا یہ کیا ہو جائے گا، نہیں. ہم یہاں صدائے احتجاج بلند کریں گے تو ہمارے یہاں صدائے احتجاج بلند کرنے سے کیا ہوگا، آپ چھوڑ دو اس بات کو، کیا ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ صدائے احتجاج بلند کرو.
کیا ہوگا اور کیا ہونا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اس کو پروردگار عالم پر چھوڑ دو. اور کم از کم ہم قیامت کے دن کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ آج صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے یہ. اگر فلسطین کی مدد و نصرت کے لیے آپ دیکھیں کہ پوری کفار کی طاقت جو ہے، عالم کفار کی پوری حمایت اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کے اگر اس بات کے اوپر سوچ میں پڑ جائیں گے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون ان کی مدد کو آئے گا؟ ظاہری طور پر تو ہمیں ہی مدد کرنی ہے، در حقیقت تو خدا مدد کرنے والا ہے. اور یہ بھی ہمارا امتحان ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جب عذاب آتا ہے تو عذاب الہی اس بنیاد پر نہیں آتا کہ کون ظالم ہے، کون کیا ہے، کون نہیں ہے. پروردگار عالم کا جو عذاب آتا ہے اس بنیاد پر آتا ہے. وہ مشہور بھی ہے کہ اچھے لوگوں کے برے لوگوں کی وجہ سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا، اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے معاشرہ زیادہ خراب ہوتا ہے. تو ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. آج اگر فلسطین ہے تو یہ عالم کفار کسی کا حامی نہیں ہے، کسی کا مددگار نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. ہاں، یہ صرف آپس میں متحد ہیں اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی آنے والا ان میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آج فلسطین کے مظلومین پر ان کا بس چل رہا ہے تو ان پر ظلم کر رہے ہیں، کل ان کا دائرہ وسیع ہوگا تو پھر کتنے ممالک کے مسلمان جو ہیں وہ ان کے لپیٹ میں آئیں گے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. بہرحال ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے فلسطین کے مظلومین کی مدد و نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. اور یوم القدس ہے، بروز جمعۃ المبارک، اس آخری جمعۃ المبارک میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں نکلنا چاہیے اور فلسطین کی حمایت میں صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ کیا ہوگا پھر اس کے اثرات خداوند متعال کی ذات پر آپ چھوڑ دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام، خدا نگہبان.